بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مریم نواز کی جانب سے ایک متنازع قسم کا ٹویٹ کیا گیا جو کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے وہ زیر بحث ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ہر جگہ جو ہے مریم نواز کے ٹویٹ کی جو ہے وہ بھرپور انداز میں مذمت کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرش شریف وہی شخص ہے کہ جس نے میری والدہ یعنی کلثوم نواز کی تصدیق کی تھی کہ ان کی جو لاش ہے، ان کی جو میت ہے، اس کو جو ہے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ٹی سی ایس کروایا گیا ہے پاکستان میں۔ ناظرین، اگر ہم یہ اس کا موازنہ کریں اس ٹویٹ کا اور عرش شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا، اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کیا وہ درست ہے یا غلط۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں تو عرش شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ وہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ مزید انہوں نے کہا تھا کہ کلثوم نواز صاحبہ ایک اچھی خاتون، مضبوط اعصاب کی مالک خاتون ہیں، وہ ایک اچھی مدر ہیں، وہ ایک اچھی سسٹر ہیں اور وہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جبکہ مریم نواز نے ایک متنازع ٹویٹ کیا اور عرش شریف کی تصدیق کی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میری ماں کے لیے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ان کو جو ہے وہ ٹی سی ایس کروا کر، پارسل کروا کر پاکستان بھیجا گیا ہے، اور آج اسی شخص کا تابوت جو ہے وہ بیرون ملک سے ٹی سی ایس یعنی کہ پارسل ہو کر آ رہا ہے۔ جبکہ ناظرین جو ہے حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عرش شریف کے کہنے کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ شوہر کے ہوتے ہوئے اور سگے بیٹوں کے ہوتے ہوئے وہ جو ہیں ان کو پاکستان لے کر نہیں آ سکے، ان کی تدفین کا انتظام نہیں کر سکے، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، تو یہ قابل افسوس امر ہے کہ ان کو وہاں سے ان کی میت روانہ کر دی گئی اور لوگوں نے، غیروں نے جو ہے پارٹی کے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا، ان کی تدفین کروائی اور باقی تمام امور جو ہیں وہ سر انجام دیے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اس موقع پر حسن نواز، حسین نواز اور میاں نواز شریف موقع پر موجود ہوتے، پاکستان میں موجود ہوتے، مگر وہ صرف اس وجہ سے نہیں آ سکے کہ پاکستان اگر ہم آئے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر دوسری طرف بات کی جائے مریم نواز کے حالیہ ٹویٹ کے بارے میں، تو نہ صرف پاکستان کے اندر اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی جرنلسٹ جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر اس اظہار رائے کے اور اس منفی جو گفتگو کی گئی ہے، ٹویٹ کیا گیا ہے، اس کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب پورے پاکستان میں سینئر جرنلسٹ ارشد شریف کی قائدانہ صلاحیتوں، ان کی بے باک جرنلزم کو بھرپور انداز میں سراہا جا رہا ہے۔ ارشد شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی، کریا کریا، کوچہ کوچہ میں اس وقت دعائیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان میں بچے سے لے کر بزرگ تک اور مردوں سے لے کر خواتین تک ہر جو ہے شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ارشد شریف کی شہادت پر رنجیدہ ہیں، اور پورے پاکستان میں جو اس وقت فضا ہے وہ سوگوار ہے۔ ہر حلقہ کی جانب سے ارشد شریف کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہے ارشد شریف کا جو کیس ہے وہ عالمی سطح پر اجاگر ہو چکا ہے۔ اس لیے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف نے کمیشن بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ جو ہے ارشد شریف کی جو قتل کی جو ہے تحقیقات جو ہیں وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ انداز میں اور ہائیلی لیول کے اوپر کی جائیں گی۔ اعلیٰ سطحی جو لوگ ہیں، اعلیٰ سطحی جو ہمارے یہاں پر ادارے ہیں، وہ کینیا کے ساتھ مل کر تحقیقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ارشد شریف کی فیملی کی جانب سے بھی رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ ارشد شریف کی فیملی کا کہنا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کو جوڈیشری کے ذریعے اس کی تحقیقات کی جائیں، اور پاک آرمی کی جانب سے بھی، آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی بیان دیا گیا ہے کہ اعلیٰ سطح پر ارشد شریف کے جو قتل کی تحقیقات وہ کی جائیں گی۔ ناظرین جو بھی ہو، لیکن ارشد شریف تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اور ارشد شریف کی جو
میت ہے اس کو کینیا سے روانہ کیا گیا ہے دوحہ کی جانب، اور شام 7 بجے وہ دوحہ میت کو لے کر فلائٹ پہنچی ہے، اور تقریباً رات 1 سے 2 کے درمیان میں جو میت ہے عرش شریف کی وہ لے کر جہاز جو ہے اسلام آباد میں لینڈ کرے گا۔ اس کے بعد باقی رسومات جو ہیں ان کے جنازے کی رسومات وہ جمعرات کے دن ادا کی جائیں گی۔ ناظرین، یہاں پر اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ صحافت کا، جرنلزم کا ایک بہت بڑا اور اہم باب جو ہے وہ بند ہو گیا ہے سینئر صحافی ارشد شریف کے جانے کے بعد، اور جرنلزم جو ہے بالکل پاکستان میں ایک خطرہ بن کر رہ گئی ہے۔ صحافی جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں،